الحمد للہ عدد خلقی الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل التکریم معزز سامعین کرام، اللہ نے عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے اپنے عظیم پیغمبر حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا۔ کچھ آپ نے سنا آگے آ جایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تدبیر تو کر لی تھی کہ کسی طریقے سے والد کی نگاہوں سے یوسف کو ہٹا دیا جائے، وہ آپ نے سنا، اور یہ کسی کنویں میں پھینک دیں گے یا قتل کر دیں گے۔ اور بڑے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودا نے کہا قتل نہ کرو، والد کی نگاہ سے ہٹانا ہی ہے تو کسی بیابان کنویں میں ڈال دو، کوئی راہ گزرو آئے گا اٹھا لے گا، لے جائے گا، تمہارا مقصد پورا ہے، قتل سے تو بچو۔ اس بات پہ طے ہوا، آج وہ والد محترم کے سامنے آئے ہیں، کہنے لگے ابو جی آپ ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اعتماد کرو، ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، نمبر 2 اس کو ہمارے ساتھ بھیجو کہ وہاں ایک تو خوب کھلے طریقے سے کھائی پیے گا ہمارے ساتھ چیزیں، فروٹ، اور نمبر 2 کھلے طور پر کھیل کود کرے گا، نمبر 3 ہم اس کی حفاظت کریں گے، وعدہ کر گئے حفاظت کا۔ پیغمبر علیہ السلام نے آگے سے فرمایا بھائی یوسف کو آپ کے ساتھ 2 وجہوں سے نہیں بھیج سکتا ہوں، ایک یوسف کا جانا مجھے غمگین لگتا ہے، یہ بچہ میری آنکھوں سے ادھر ادھر ہوتا ہے تو مجھے تنگی ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے خطرہ ہے، تم کھانے پینے والے جوان لوگ ہو، غفلت کرو گے، یوسف بیچارہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو کہیں بیڑیا آ کر اچک نہ لے۔ انہوں نے آگے فٹ کہا اور ہم جیسے جوان پارٹی کے ہوتے ہوئے بیڑیا کھا لے پھر تو ہماری تباہی ہے، ہم جوان کس کے لیے ہیں، پوری جماعت۔ بہرحال اپنا اعتماد دلانے کی کوشش کی ہے، اور آپ کے سامنے بات آئی کہ پیغمبر نے آگے سے کہہ دیا، وہ باقی بات انشاءاللہ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا۔ قالو، کل آپ نے سنا انہوں نے تدبیر کیا کیا کی تھی، قالو آج تدبیریں کر کے پیغمبر کے سامنے آ گئے، قالو کہنے لگے یا ابانا، او ہمارے والد، مالکا آپ کو کیا ہو گیا، لا تامنا آپ اعتماد نہیں کرتے ہیں، علی یوسف، لا تامنا آپ اعتماد نہیں کرتے نہ ہم پر، آپ ہمیں امین نہیں بناتے سمجھتے، علی یوسف یوسف علیہ السلام پر، حالانکہ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ حالانکہ ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، آپ کو ہمارے اوپر اعتماد کرنے چاہیے۔ اچھا
اور دوسرے ارسلہ، اس یوسف کو بھیج دو، معنا ہمارے ساتھ، غدن کل، یرتا خوب کھائے پیے گا، ویلعب اور کھیل کود کرے گا، اور نمبر 3 وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم یوسف کے البتہ حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ قال، پیغمبر نے آگے سے کہہ دیا، انی، بے شک مجھے، لَيَحْزُنُ، غمگین کر دیتی ہے، نی مجھے، یہ بات غمگین کرتی، ان تذہبوا بہ، کہ تم یوسف کو میری آنکھوں سے یوسف کو لے جانا، میری آنکھوں سے اوجھل جائے، میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اچھا، نمبر 2 وَأَخَافُ، اور مجھے خطرہ ہے، ان یأکلہ، کہ کھا لے گا یوسف کو الذئب، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، وَأَنْتُمْ، اور تم ہوگے اس سے غافل، بے خبر، اپنے کھانے پینے عیاشیوں میں لگے ہوگے، بچے کو نقصان ہوگا۔ قالو، کہنے لگے، لئن اکل، اگر کھا لے اس کو الذئب، بھیڑیا، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، اور ہمارے ہوتے ہوئے کھا لے، انا، بے شک ہم، اذن، اس وقت، لخاسرون، بڑے گھاٹے والے ہوں گے، ہم جیسی جماعت کے ہوتے ہوئے یہ ہو جائے، یہ نہیں پتہ ہے جماعت خود ہی بیڑیا بننے والی ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بات آپ کے سامنے آئی، حسد کی وجہ سے یوسف کے بھائیوں میں حسد آئی، پھر عداوت آئی، عداوت اور حسد کی وجہ سے والد محترم کی نگاہ سے یوسف کو ہٹانے لگ گئی، صرف حسد تھی کہ یہ ہم والد محترم کا بڑا چہتا کیوں ہے، ہر وقت والد کی نظر اس پہ کیوں ہے، ہر وقت والد اس کی حفاظت محبت میں کیوں ہے، یہ حسد آئی پہلے۔ اور وہ میں نے آپ کو ذکر کیا، یہ پیغمبر تھا، اور پیغمبر بچپن سے لے کر نبوت ملنے تک عظمت شان والا ہوتا ہے، اس کے بول چال بھی اعلیٰ، اخلاق بھی اعلیٰ، کردار بھی اعلیٰ، افعال بھی اعلیٰ، اس کی حرکات سکنات بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں ایک گھر کا بچہ ہو نا، باقی بچوں سے اس کی حرکات سکنات الگ ہیں، وہ سارے گھر کا مطمع نظر بن جاتا ہے، اور یہ تو نبی بننے والا، اور پھر اللہ نے اس کو حسن بھی اتنا دیا تھا، ہر نبی حسین، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج پہ گئے نبی، اس سے ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام سے، بیت المقدس میں بھی اور آسمانوں پر بھی، نبی نے فرمایا میں نے یوسف کو دیکھا، لقد اوتی شطر الحسن، کل کائنات کا آدھا حسن یوسف کو ملا ہوا تھا، کل کائنات کا۔ اب کائنات میں کتنی کتنی حسین چیزیں، لوگ فریفتہ ہو جاتے ہیں، بندوں میں کتنا حسن ہے، حیوانوں میں کتنا حسن ہے، مور میں کتنا حسن ہے، پرندے کیسے حسن والے، اور ادھر اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے آگے وہ بازار ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، پرندوں والا بازار، ہاں چڑیوں، وہاں جاؤ اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، واہ ربا تو نے کیا کیا پیدا کیا، تو کیسی طاقت والا ہے، کیا کیا مچھلیاں پیدا کی، کیا کیا حسن ہے، پھولوں میں کیا حسن، پھلوں میں کیا حسن، کائنات میں کیا حسن، ساری کائنات کا حسن آدھا یوسف کو ملا، توبہ علیہ السلام، بڑا کمال تھا۔ اب ایسا بچہ مطمع نظر تو ہوگا، پھر بچی کی حرکات سکنات بھی اچھی، آداب بھی اچھے، تو والد کو لگے گا۔ تیسری بات یہ تھی، یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، ایک بیوی کے 6 بچے تھے، باقی بیویوں کے 2 بچے تھے، اور یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل تھی، اور راحیل کے یوسف کی پیدائش کے بعد بنیامین پیدا ہوا، بنیامین کے پیدا ہوتے ہی حضرت راحیل رحمہ اللہ فوت ہو گئی تھیں۔ اب یہ 2 بچے، ماں فوت ہو گئی ہے، تو ماں فوت ہو گئی تو باپ بھی ان کی نظر، اس کی طرف نظر کرے گا کہ یہ بچے بہت چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، ماں نہیں ان کی، تو اس وجہ سے بھی یوسف علیہ السلام پر باپ کی نظر زیادہ، شفقت زیادہ، نگہبانی زیادہ، اللہ نے پھر اس کو حرکات سکنات بھی تھی۔
اور آپ کے سامنے بات ایک گزر چکی ہے، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، پیغمبر سمجھ گئے. یاد ہے نہیں یاد ہے کہ میں نے 11 ستارے شمس و قمر کو اپنی سامنے سلام کرتے ہوئے، تواضع کرتے ہوئے، اکرام کرتے ہوئے دیکھا ہے. پیغمبر تو سمجھ گئے 11 ستارے تو بھائی ہیں، شمس و قمر تو ماں اور باپ ہیں، تو اس لیے تو نبی بننے والا ہے. نبی یعقوب علیہ السلام نبی ہو کر، کسی کو میں نے کہا تھا 2-4 دن پہلے، نبی ہو کر نبی کا اکرام کرے گا تو معلوم ہوتا ہے وہ نبی بھی برتر ہے. تو یہ تو یوسف برتر نبی تھا، پتہ چل گیا. والد کی نگاہ اور زیادہ شفقت والی، اور ساتھ تدبیر بتا دی، بچے بھائیوں کو نہ بتانا، حسد کریں گے، عداوت کریں گے. بات جو ہونی تھی ہو گئی ہے، جو اللہ کی تقدیر میں تھی. بھائیوں نے بلاخر پتہ تو ان کو چل گیا، اور نبی کی اولاد تھی، علم بھی تھوڑا بہت تھا، سمجھ گئے، حسد میں آ گئے، عداوت میں آ گئے. پلاننگ کر دی، یوسف کو اٹھاتے ہیں والد سے. وہ آپ نے کل پرسوں سنا. بڑے بھائی یہودا نے کہا قتل نہ کرو، کنویں میں پھینک دو. اچھا ٹھیک ہے، اس پہ طے ہو گیا. آج آپ کے سامنے بات آئی، پلاننگ کے تحت والد کے سامنے گئی. کیا کہتے ہیں؟ الفاظ کے اوپر غور کرو گے تو پیچھے آپ کو ایک دنیا نظر آئے گی. کہنے لگے قالو، کہنے لگے یا ابانا، او والد ہمارے والد، مالک آپ کو کیا ہو گیا، لا تأمنا، آپ ہم پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں، علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے حوالے سے آپ ہم پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں. توجہ ہے، معلوم یہ ہوتا ہے انہوں نے پہلے بھی کوششیں کی، جتن کیے تھے والد سے یوسف کو لے جائیں، لیکن والد نے بھیجا. بار بار کہتے رہے دے دو بچے کو، دے دو بچے کو، نہیں. آج کہتے ہیں لا تمنا علی یوسف، آپ کو یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے. معلوم ہے پہلے بڑی کوشش ہوئی ہے، پیغمبر نہیں بھیج رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہتے کیا بات ہے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت خیر خواہ ہیں. آپ کو یہ نظر آ گیا ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے ہیں، بڑی نگہبانی کرتے ہیں، بڑی کرتے ہیں، ہم اس کے بدخواہ نہیں بلکہ ہم اس کے. اور ان کی چال ڈھال سے معلوم ہوتا ہے کوشش کی، پیغمبر نہیں دے رہا تھا ان کو، کہ ایک تو ماں نہیں ہے، پھر بچہ بڑا با کمال کا ہے، محبوب بھی بڑا تھا اور کمال بھی بڑے تھے، تو نہیں دیتا. کہتے ہم خیر خواہ ہیں، بدخواہ تو نہیں، دے دو، ہمارا بھائی ہے نا. اللہ، تو پھر اگلی بات بڑا طے کر کے، گویا کہ پہلے زور لگا چکے تھے. آگے کہتے ارسلہ، بھیج دو اس کو، معانا ہمارے ساتھ، غدن کل. ایک کام یہ ہوگا جی ابو جی، خیر خواہ ہے، یرتا، کھائے پیے گا. رتا یرتا منی چرنا، ہر چیز کے اعتبار سے. اور وہ چرنا کیا ہوتا ہے؟ پھل آ گیا، پھول آ گیا، جنگلی میوہ جات ہوں گے، کھائے پیے گا، کھانا ہمارے ساتھ ہوگا، مزے کرے گا. رتا چرنے کو کہتے ہیں. اور چرنا آپ جانتے ہیں مختلف الفاظ سے ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو کہا، ایمان والو فرتو، خوب چرا کرو، من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہاں کیسے چریں؟ چرتی تو بکری، ادھر کھایا ادھر کھایا ادھر کھایا ادھر کھایا، تو جنت کے باغ کہاں ہیں ہم چریں؟ فرمایا جنت کے باغ مساجد ہیں، یہ جنت کے باغ ہیں، ان میں جاؤ اور یہ قرآن پڑھو، قرآن سنو، ذکر کرو، اذکار کرو، استغفار کرو، نفل پڑھو. یہ چرنا ہے. یہ جنت کے باغوں میں چر کر سیر ہو جاؤ، وہاں جاؤ گے تو تمہیں سب کچھ ہو تیار ملے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. انہوں نے کہا یرتا، بچہ چرے گا، چرتا پھرتا رہے گا، وَيَلْعَبْ، کھیل کود کرے گا، کھیلے گا آزاد. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی بالکل حفاظت کریں گے. والد سے وعدہ کیا آپ اعتماد کریں ہم پر، ہم اس کے خیر خواہ ہیں اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، ہمارے جائے گا، خوب کھائے گا بھی، خوب کھیل کود بھی کرے گا. 5 باتیں. اور وعدہ کیا ہم اس کے خیر خواہ بھی ہیں، ہم اس کے محافظ بھی ہیں، حافظ بھی ہیں. یہ تدبیر تھی.
اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے. حسد بڑی بری بلا ہے، عداوت بڑی بری چیز، اللہ سب کو بچائے. والد نے کیا کہا؟ دو باتیں ہیں. قال، والد محترم نے کہا انی لیحزننی ان تذهبوا به، یہ بچہ مجھے اتنا حسین لگتا ہے، اس کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اس کو دیکھ کر مجھے سکون آتا ہے. جب تم لے جاؤ گے، میری آنکھوں سے لے جاؤ گے، تو میں بعد میں غمگین ہوں گا، پریشان ہوں گا. تو تمہارا لے جانا مجھے غمگین کرتا ہے کہ بچہ کہاں گیا، بچہ کہاں گیا. اور محبوب بچے کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. پھر پیغمبر کے یہ دو بچے، ماں فوت ہوگی، ان کا بڑا لحاظ رکھتے تھے، بچے بھی چھوٹے، خوبصورت کمال والا. تو میں اس بچے کو غیوبت میں دیکھ کر، غائب دیکھ کر تمہارے ساتھ جانے میں پیچھے تنگ ہوں گا، اس لیے تمہارے ساتھ نہیں بھیجتا. میں تنگ ہو جاؤں گا، پریشان ہو جاؤں گا، غمگین ہو جاؤں گا. اور وہ واقعتاً آپ کو پتہ ہے، ماں کا بچہ ہو نا، ماں کہیں چلی جائے نا، کام دیر ہو جائے تو تڑپتی ہے، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا گھر میں بچہ، ہائے گھر میں میرا بچہ. پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا، پتہ نہیں بہنوں نے دودھ دیا ہوگا، پتہ نہیں بہنوں نے کھانا کھلایا ہوگا یا نہیں. بہنیں موجود بھی ہیں، ماں تڑپتی ہے. یہ تو پھر پیغمبر ہے شفقت والا، رحم والا. اس نے کہا بھائی تم لے جاؤ گے، میں غمگین ہو جاؤں گا، نہیں بھیجتا ہوں. نمبر 2، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے خطرہ ہے اس کو بھیڑیا کھا لے گا. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر ہو جاؤ گے، بھیڑیا کھا لے گا. بھیڑیا کھانے کا کیوں کہا ہے؟ دو باتیں ہیں. ایک، کنان کے علاقے میں بھیڑیے تھے ہی زیادہ، تو جہاں بھیڑیے زیادہ ہوں تو بندہ انہی کا ذکر کرتا ہے. کسی کے علاقے میں کتے زیادہ ہے تو کہتے بھائی باہر نہ جانا اس ٹائم پر، کتا کاٹے گا. اور جنگل کے علاقے میں چلے جاؤ، لوگ کہتے ہیں اس وقت نہیں جانا. پچھلے دنوں جنگل میں ادھر آگے ایک علاقہ تھا، جنگل سارے بندر نیچے آ گئے. تو کہتے ہو اس وقت باہر نہ جانا، بچوں کو بندر اچک لیں گے. اور واقعتاً بندر بڑے زیادہ آ گئے. میں نے کہا بندر؟ کہتا ہے توبہ کرو جی. بندہ فون پہ سنا رہا تھا بندے کو، کہتا ہے بندر جنگلوں سے آتے ہیں، گھروں کے اندر آتے ہیں، روٹیوں کا ٹوکرا اٹھا کر ساتھ لے جاتے ہیں، چیزیں اٹھا کر لے جاتے ہیں، چھلیاں توڑ دیتے تھے، ٹوکریوں کو لے. کہتے ہیں آج کل یہ تباہی ہے. پھر اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ایک فلاں گھر میں، ہمارے چچے کے گھر میں گئے، چچا بھی نہیں تھا، بچیاں بھی اپنے کام کاج میں تھیں. بوڑھی ماں کہتی تھی میں بیمار ہوں، بیٹھی ہوئی تھی. بندر اتنے زور سے آئے، ایک چیز اٹھائی، وہ چیز، بندر ہے بھی بڑی عجیب شے، پھر جنگلی بندر بڑے بڑی. تو اماں نے جناب من فٹ و فٹ پہلے نہ ڈنڈا لیا کہ میں ان کی یہ سیدھی تیسی کروں. اس نے ایک ڈنڈا، ہر بندر نے وہاں لکڑی پڑی ہوئی تھی اٹھا لی ہیں. اس نے کہا میری تو شامت آ گئی ہے. وہ فٹ و فٹ رضائی کے اندر لپٹی اور اپنے آپ کو بند. انہوں نے پکڑ کر رضائی کو کھینچا، ادھر سے ادھر سے دراڑے نکال کے رکھ دی ہیں. اماں جی آگے، پیچھے پیچھے بندر، وہ چیخے، وہ کپڑے پھٹ گئے. یا اللہ، اللہ ہی بچائے. کبھی تو ایسے ہوتا ہے جس علاقے میں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب آتا ہے. وگرنہ بندر جنگل میں ہوتے ہیں، بندے کو دیکھ کر بھاگتے ہیں. لیکن کبھی حالات میں اللہ یہ بھی دکھاتا ہے، یہ سارے جانور میری قدرت میں ہیں، میں نے بچایا ہوا تمہیں، میں ان کے منہ کھول دوں تم نہیں بچ سکتے ہو. آیت میں کس طرح آتا ہے، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها. ہر جانور کی کنٹرول پیشانی کو رب نے کیا ہوا. سانپ کنٹرول رب کے، بندر کنٹرول، کتا کنٹرول، بھیڑیا کنٹرول ہے. اگر اللہ کنٹرول نہ کرے یہ چیزیں ہمیں کھا جائیں. کنٹرول کرنے والا کون؟ اللہ. تیری بڑی طاقت ہے. توبہ. وہ بات لمبی ہوگی، پیچھے صورتیں ہود میں گزرا تھا جی. تو وہ اس علاقے میں بھیڑیے زیادہ تھے، اس لیے پیغمبر نے کہا بھیڑیا کھا لے گا، تم ادھر ادھر جاؤ گے، بھیڑیے تو زیادہ ہیں. نمبر 2، دوسرا اس وجہ سے کہا تھا، یوسف علیہ السلام کے خواب آئی. یوسف کو تو خواب آ گئی، وہ آپ نے سن لی. یعقوب علیہ السلام کو اس کے بعد خواب آئی کہ میں ایک بڑے پہاڑ ٹیلے پر ہوں، اور ٹیلے پہاڑ پر ہوں، نیچے ٹیلے کے نیچے یوسف علیہ السلام ہے، اور 10 بھیڑیے آئے یوسف کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. ہر جتن انہوں نے کوشش کی ہے، ہر طرف سے حملہ کی، ایک بھیڑیا، دوسرا، چاروں، 10 کے 10 لپکے. لیکن یوسف علیہ السلام ایک دم زمین کے اندر ہو گئے.
گویا بچ گئے۔ اب پیغمبر تھا، خواب تو جانتا تھا، خوابوں کی تعبیر پیغمبر نہیں جانے کون جانے گا، یہ رموز تو پیغمبروں کو گہرائی اللہ نے دی ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو دی، یوسف علیہ السلام کو بہت گہرائی بعد میں اللہ نے دی تھی خوابوں کی تعبیر کی، اور بعض لوگوں کو یہ اللہ نصیب کرتا ہے، یہ الگ ایک فن ہوتا ہے، علم ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کو بھی اعلیٰ فن تھا، ہمارے نبی کے بعد ابو بکر صدیق کو یہ اللہ نے علم بڑھا دیا تھا۔ خیر، تابعیوں میں محمد ابن سیرین آیا تھا، خواب کی ایسی تعبیر فٹ دیتا تھا دنیا دنگ رہ جاتی تھی۔ خیر وہ الگ بات، میں نے پیچھے بھی کہا تھا، خواب کے حوالے سے بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ، آگے چل کر آ جائے گی۔ اس پیغمبر کو یہ خواب آئی، اور خواب کی تعبیر تھوڑی تھوڑی آپ کے نقشے میں بھی آ گئی ہوگی۔ پیغمبر ہے بلندیوں پر، تو پیغمبر ہوتا ہی بلندیوں پر نا۔ یوسف نیچے ہے، ابھی واقعتاً یوسف نیچے ہے نا، ابھی نبوت کے درجوں پہ مبعوث ہو نہیں ہوا، نیچے تھا، اور بیڑیے آگے حاسدین، اور وہ حسد کرنے والے کو بیڑیا کہا جاتا خواب میں۔ حاسد کو بیڑیے سے تعبیر کیا جاتا، حاسد اندر سے جلتا، کب میں اس کو رون دوں، اس کو بیڑیا کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھائی تو حسد میں تھے، عداوت میں تھے، بیڑیے تو تھے، حملہ کیا لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ پیغمبر کہاں چلا گیا؟ زمین کے اندر۔ تو بات میں ایسی ہی ہوا نا خدا کے بندو، تعبیر ایسی ہی تھی نا، 10 بیڑیوں نے حملہ تو کیا لیکن نقصان نہ ہوا، الٹا پیغمبر کہاں چلا گیا؟ کنویں میں، کنویں نیچے ہی تھا، فَالْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ آیا تھا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں نے خواب دیکھی ہے، خواب کی یہ تعبیر ہے اور اس تعبیر میں تم خطرناک لوگ ہو، یہ نہیں کہا۔ یہ بعض دفعہ خواب کی پوری وضاحت نہیں کی جاتی ہے، اس کی مناسبتیں ہوتی ہیں، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے پیغمبر نے کہا بھائی مجھے بیڑیا کے کھانے سے خطرہ ہے، بس اتنی کہہ دیا، آگے یہ بات نہیں کی۔ خطرہ تو تھا، خواب دیکھ چکا تھا، ہوا بھی وہی، فرما دیا ہے انی اخاف واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ اور آگے انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالو کہنے لگے لئن اکلہ الذئب، اگر بیڑیا اس کو کھا لے، ونحن عصبہ، ہم طاقتور جماعت، پھر تو انا اذا لخاسرون، ہم بڑے گھاٹے میں ہیں، ہم طاقتور، تو طاقتور جماعت ہی بیڑیا بن جائے تو کیا کریں؟ اللہ محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 حاسدین کو بیڑیے سے تشبیہ دی ہے، اور نبی نے ایک جگہ ذکر کر کے فرمایا، اللہ نبی نے عجیب مثال دی، فرمایا کہ جو بندہ عہدے کی ہوس میں، مال کی ہوس میں آ جائے، فرمایا یہ اپنے دین کا بلکہ دوسروں کے دین کا خلیہ ایسے بگاڑ دیتا ہے جیسے بھوکے بیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی نے کوئی معمولی بات نہیں کی ہے، میری بات سمجھ آئی ہے؟ یہ نہیں کہا بیڑیا کو چھوڑو بکریوں میں، کیوں؟ شیر چھوڑنے کا نہیں کہا، چیتا چھوڑنے کا نہیں کہا، وگرنہ شیر بھی تو ہے، آپ جانتے ہیں درندہ ہے، چیتا بھی ہے، حملہ لمبا کرنے میں چیتا ضرب المثل ہے، لیکن بیڑیا بڑا خطرناک ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڑیے سے، یہاں بھی بیڑیے کہا، حاسدین کو بھی بیڑیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بیڑیے میں شیر کے مقابلے میں، شیر جری جانور ہے لیکن شریف جانور ہے۔ کیا کہہ دیا میں نے؟ میرا جملہ سمجھے ہو؟ جری جانور ہے، جر ہوتے اس میں، لیکن ہے شریف۔ حت المقدور، بھوکا نہ ہو صحت، یہ بندے پر حملہ نہیں کرتا ہے، چھیڑو ایسا حملہ کرتا ہے پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، نہ چھیڑو یہ کچھ نہیں کہے گا۔ شعر میں یہ وصف ہے، اس لیے یہاں نبی نے بھی بیڑی، حاسدین کو بھی بیڑیا نہیں کہا، عہدے کے خواہش مند اور بڑے بننے کے خواہش مند طبقے کو بیڑی سے تشبیہ دی، شعر سے نہیں دی ہے۔ بیڑیا خطرناک ہوتا ہے، بیڑیا شیر کے مقابلے میں، چیتے کے مقابلے میں، یہ اس کا کام یہ ہے، یہ بھوکا ہو یا سیر ہو، ہر حال میں یہ حملہ کرتا ہے، اور جتنی ضرورت اس حد تک نہیں رہتا ہے یہ،
جو سامنے آ جائے برباد کر کے رکھ دو. پورے ریوڑ میں جائے گا، بکریوں کا 1000 ریوڑ ہوگا. اگر بیڑیا گھس گیا اندر، بھائی ایک بکری کھا کافی ہوگی، بس جانا 2 بکریاں مار. لیکن یہ مارتا رہے گا ایک بکری دوسری، جب تک پورا ریوڑ تباہ نہ ہو جائے. یہ اس کو آرام نہیں آتا ہے، بڑا خطرناک ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عہدے کے طلبگار اور عہدے کے پیچھے ہوس میں چلنے والے، میرا عہدہ، میں یہ فرمایا، یہ اپنا دین بھی ایسے بگاڑ دے گا، دوسروں کا دین بھی بگاڑ دیتا ہے. اور یہ بات آپ کے ذہن میں لگتی ہوگی، آج کل حال ہی یہی ہے. عہدے ہی نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے. کہ دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے اس وقت؟ کیا قتل و غارت ہے، کیا مسلمان خون میں بہ رہے ہیں، کیا کیا تباہیاں ہو رہی ہیں. جہاں دیکھو پیچھے یہی عہدہ ہے. مسلمان تباہ ہو رہا ہے، اپنا دین بھی تباہ، دوسروں کا بھی دین تباہ، اوپر سے لے کر نیچے تک اپنا دین بھی تباہ، دوسروں کا بھی تباہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڑیے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. بیڑیا خطرناک ہوتا ہے اور حملہ بھی زیادہ کرتا ہے، زیادہ نقصان کرتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے، بیڑیا چلنے میں شیر سے چیتا چھلانگ میں بڑا تیز ہے، لیکن بیڑیا رفتار سے چلے 80 میل فی گھنٹے کی مسافت سے یہ چلتا ہے. کیا کہا میں نے؟ 80 میل. پھر اگر کلومیٹر بناؤ تو کتنا بنے گا؟ 1.5 پونے 2 کلومیٹر کا 1 میل ہوتا ہے. تو گویا کہ یہ 160 کلومیٹر رفتار فی گھنٹے سے چلتا. تمہاری گاڑی نہیں چل سکتی اتنی تیز. 160 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گاڑی چلتی ہے؟ کہتے ہیں نا بھائی 100 کی رفتار سے چلاؤ، 120 آخری حد ختم کرو، نہیں تو نقصان ہوگا، گاڑی کلٹی ہو جائے گی. بھیڑیا 80 میل میں کی مسافت سے چلتا ہے اور اتنی تباہی مچا دیتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. سیر ہوتا ہی نہیں ہے یہ. اور یہ بیڑیت اور انسان کو بیڑیے سے تشبیہ دی بہت سارے مقامات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ اپنے آپ کو بھی تباہ، دوسروں کو تباہ کر دیتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اور حاسد والا بھی بیڑیا ہوتا ہے یہ. اب ان بھائیوں نے پیغمبر کی اولاد ہو کر، عالم ہو کر، ولی ہو کر، میری باتیں سمجھ رہے ہو، یہ پیغمبر کی اولاد ہے. نمبر 2 عالم بھی تھے، پیغمبر نے ان کو پڑھایا ہوا ہے. ولی بھی تھے، کامل درجے کے ولی تھے. حسد اور عداوت بڑی بیڑیا بنے، اپنے آپ کو بھی تباہ، پیغمبر کو قتل کرنے پہ آ گئے ہیں، والد کو تو تکلیف دینے پہ آ گئے ہیں، بربادی آ گئی ہے. اور کل آپ نے سنا تھا، کہتے ہیں چلو یہ کام کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں والد سے معذرت کر لیں گے، وَكُنَّا قَوْمًا صَالِحِينَ ہو جائیں گے. یہی تو شیطان کا بہکاوا تھا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آگے پھر اگلی بات آئے گی. آج تو انہوں نے یہ کہہ دیا بچے کو دے دو، پیغمبر نے بالآخر ان کی لجاجت کا لحاظ رکھ کے بچہ دے دیا تو کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے آئے گا. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی خیر نصیب فرما، شر سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما. یا اللہ یہ دین کا سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما. اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب قریب اور بعید زمانے میں جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی روحوں کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما. یا اللہ اس راستے کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. حسد سے، کینے سے، عداوت سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ اپنے دین کو برباد کرنے سے محفوظ فرما. دنیا کی ہوس، عہدے کی ہوس سے جو دنیا اپنے آپ کو دین کا تباہ، دوسروں کو تباہ کرتی ہے، اللہ اس ظلم سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ تو اپنی حفاظت کے فیصلے فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں دین والی زندگی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما. یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما.
یا اللہ جو جو جس مقصد کے لیے پریشان ہے یا اللہ اس کا مقصد پورا فرما دے، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما دے، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکت نازل فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ایک ساتھی شدید بیمار ہے، ابھی فون آیا اس کا، دعا فرمائے اللہ اس کو صحت و عافیت نصیب فرمائے۔ کبھی کبھی وہ ہمارے ہاں ادھر آتے تھے درس میں بہت پہلے، آج کل شدید بیمار ہیں سنے ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، عافیت نصیب فرمائے۔ انسان کرب و بلا میں آتا بڑی آزمائشوں میں آیا، تو ابھی بھی انہوں نے فون کیا، اللہ معاف فرمائے، یہ پیسہ انسان کو تباہ کرتا ہے، یہ لالچ انسان کو تباہ کرتی ہے۔ بچے لالچ میں، پیسے کی لالچ میں آ کر اس کے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی کر رہے تھے، تو اس نے ابھی فون کیا کہ مجھے ملاقات بھی کرو، میرے لیے دعا کرو۔ اتنی بات ہوئی، سنا بعد میں بے ہوش ہو گیا بیچارہ۔ تو واقعتاً اللہ اس ظلم سے سب کو محفوظ فرمائے۔ جب انسان آگے پیچھے ہو جائے تو یہ ہوس میں مارا جاتا ہے، اولاد بھی بیڑیے بن جاتی ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرما، دین کے تقاضوں پر چلنا سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کے جملہ تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ۔